ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں حسب حال اور مخبر نامے کے لیے عزیزی. ہاں بھائی لو جی، پہلی مخبری یہ ہے کہ اپنی شیری رحمان صاحبہ جو ہے نا جی، یار شہری رحمان، یار شیری کہتا ہوں تو تمہیں کتکتار یہ نکلتی ہیں یا ان کے نام کو کیڑیاں چڑھ جاتی ہیں؟ ہاتھ ہو گئی یار تمہارے والے. اچھا اچھا مخبری سناؤ. لو جی، اپنا شیری رحمان صاحبہ جو ہے نا جی، وہ پچھلے دنوں گئی ہوئی تھی واشنگٹن ڈی سی. اچھا ہاں ادھر ویسے کام تو وہ اور گئی ہوئی تھی کسی اور میٹنگ شیٹنگ کے چکر میں، مگر جو ادھر کی امبیسی نے صدر صاحب کو، جناب محترم زرداری صاحب، ان کو جو خبریں پہنچائی ہیں نا جی، وہ انہوں نے بڑی لون مرچ ڈال کے اور اوپر ہلکا سا نیبو شبو بھی نچوڑا ہے. وہ جو ابلی ہوئی چھلی کے اوپر نہیں اسکول میں اچھا ہم اچھا کھایا، مخبری سناؤ. وہ خبریں جو انہوں نے لون مرچوں والی پہنچائی ہیں نا، وہ زرداری صاحب کو یہ پہنچائی ہیں کہ سرکار یہ ادھر جن صحافیوں کے ساتھ میٹنگیں کرتی رہی ہیں نا، وہ دن میں 5 مرتبہ آپ کو توتے ہیں. یعنی آپ پہ بڑی تنقید کرتے ہیں. ہاں، اور آپ کے خلاف ہیں ادھر. یہ ویسے بڑی بد نصیبی ہوئی ہے کہ یہ بات تمہاری خبر بھی درست ہے اور 100% درست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شہری رحمان وہاں پر سینٹ میں، امریکن سینٹ میں اور مختلف تھنک ٹینکس میں بہترین باتیں کرتی رہی ہیں پاکستان کے حوالے سے، ٹیررزم کے متعلق، ٹیررزم کے حوالے سے، اور ان تھنک ٹینکس کی ویب سائٹس پہ منون وہ جو انہوں نے کہا ہے وہ چھپا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے. لیکن انفارچونیٹلی وہاں پر شاہین صاحبائی کے ساتھ دیکھیں، وہ ایک خود صحافی ہے. شہری رحمان از اے جرنلسٹ بیسیکلی. یس. تو کل کلاں ہو سکتا ہے کسی اخبار کی پھر سے انہیں ایڈیٹری کرنی پڑے، ہو سکتا ہے شاہین صاحبائی کے ساتھ انہیں ان کی کولیگ بننا پڑے. ماں صدقے جائے. شاہین صاحبائی بڑا سینئر جرنلسٹ ہے، لیکن وہ رج کے خلاف ہے زرداری صاحب کے. اسی طرح ہی انور اقبال وہاں پر ایک بہت بڑے انگریزی اخبار کا سٹرنگر ہے، ونڈرفل جرنلسٹ. اچھا جی، امریکہ میں انگریزی اخبار بھی چھپتا ہے؟ ہاں یار، یہ پاکستانی انگریزی اخبار کے سٹرنگر. اچھا اچھا اچھا. تو وہ میری بھی ان سے میل ملاقات رہتا ہے، بڑے پیارے لوگ ہیں. لیکن یہ سب مل کر ایک طرح سے انہوں نے محاذ بنایا ہوا ہے حقانی کے خلاف، حسین حقانی کے خلاف، جو پاکستانی سفیر ہے. تو انہوں نے اپنے گلوں لا کے تو زرداری صاحب پہ ڈال دیا. نہیں، لیکن چونکہ حقانی صاحب والا نزلہ سارا یہ گراتے ہیں زرداری صاحب پر بھی. چنانچہ وہاں سے جو رپورٹس آئی ہیں وہ وہاں کی انٹیلیجنس، مطلب آپ کی ایمبیسی کی اپنی انٹیلیجنس ہے، انہوں نے بتا دیا کہ جناب شہری رحمان صاحبہ ان سے میل ملاپ کرتی رہی ہے. اصولی طور پر میں سمجھتا ہوں اگر وہ تھوڑا سا محتاط رویہ اپناتی تو نہ ملتی تو بہتر تھا. ماں صدقے جائے. دوسری مخبری یہ ہے جناب، ہاں وہ کیا ہے؟ وزیر اعظم صاحب کی فیملی 55 بندوں کے ساتھ سرکاری خرچے پہ عمرہ کر کے آئی ہے، اور میڈیا کو پتہ ہی نہیں میڈیا کہیں کو سوال ہی شکر قدی لگا کے بیٹھا ہوا آج کل. حالانکہ جب زرداری صاحب بیچارے 200 بندہ لے کے گئے تھے اور اپنے خرچے پہ، تو وہ پنڈا تھا میڈیا نے ان کو کہ رے رب دنا، اس لیے کہ زرداری صاحب تھے نا، وہ زرداری صاحب کا تو موقع اللہ دے میڈیا کو. تو اب دیکھو پیرو مرشد سرکار 55 بندے سرکاری، اور یہ مرید ان کو نظر ہی نہیں آیا. اصل میں انہیں افسوس یہ ہے کہ ان کو نہیں لے کر گئے، اس بار بھی بھول گئے. ہاں نہیں، وہ کسی آؤٹ سائڈر کو اس دفعہ بالکل نہیں لے کر گئے. یہ 55 لوگ ان کی فیملی کے لوگ ہیں. یہ ان کی فیملی اتنی بڑی ہے. اچھا اب اگلی مخبری سناؤ. لو جی، اگلی مخبری یہ ہے جناب کہ زرداری صاحب کی یہ جو حالیہ تقریر تھی وہ لیٹ بلا کس لیے ہوئی تھی؟ یہ کیا خبر ہے؟ وہ ریہرسل وغیرہ کرتے رہے تھے. بہت اچھے ریہرسل، وہ ٹی وی ڈرامہ کرنا تھا انہوں نے. 6.25 منٹ کی تقریر تھی، ریہرسل کس بات کی؟ اچھا 6.25 منٹ کی تقریر کیوں لیٹ ہوئی؟ اور سائیں لوگ کا اس میں انہوں نے جو فوجی تنخواہیں بڑھائی ہیں نا، اعلان کیا ہے، وہ بجٹ کا حصہ تھا پہلے. وہ اس کو بجٹ کا حصہ نہیں بننے دینا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ میں خود اس کو نا اس کا کریڈٹ لینا چاہتے تھے. ٹھیک. وہ ان کے دفتر والے ان کو بعد میں بتاتی ہیں ذرا. لو جی، انہوں نے بتایا جناب صدر صاحب اس میں بڑی قانونی ضابطے پورے کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک. تو وہ 3 گھنٹے وہ ضابطے پورے کرتے رہے. جگہ جگہ سائنس، سگنیچرز، کمانڈ. جی سر. اس کے بعد اناؤنسمنٹ ہوئی وہ جو 6.25 منٹ کی تھی. اچھا 6.25 منٹ. اچھا چلو نیکسٹ. لو جی، آخری اور لرزہ خیز مخبری پیش خدمت ہے. ہاں جی. قومی حکومت بنانے کا پورا پلان ہو چکا ہے تقریباً. اچھا جی جناب. نواز شریف صاحب مان گئے؟ نواز شریف صاحب بھی مان گئے ہیں. چھوٹی چھوٹی 2-3 چیزیں ایسی ہیں وہ بھی مان ہی جائیں گے زرداری صاحب. مین جو چیزیں ہیں نا کہ اختیارات جو دینے ہیں وزیر اعظم کو، وہ تو مان چکے ہیں زرداری صاحب.
बाकी वो एक आधे में छोटा छोटा मसला रह गया है बस। 58(2)B जो है वो सरेंडर कर चुके हैं जरदारी साहब वंस एंड फॉर ऑल के भाई मैं पागल हूं, मैंने अपनी असेंबली तोड़नी है, अपनी हुकूमत की, अपनी पार्टी की असेंबली तोड़ूंगा मैं। सही बात है। इसलिए 58(2)B जो सबसे बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन थी वो तो समझो मामला सेटल्ड है। तो बाकी है मैं छोटा इसके अलावा पार्लियामेंट को बाइख्तियार करने के लिए नवाज शरीफ साहब की जो शराइत थी, अपेरेंटली लगता यही है, अंदर की खबरें इसी तरह ही हैं कि जरदारी साहब एग्री कर चुके हैं, मां सिवाय उन चंद एक, मसलन आर्मी चीफ जो है वो खुद अपॉइंट करेंगे, इलेक्शन कमीशन को अपने अंडर रखेंगे, और इसी तरह एक दो और अपॉइंटमेंट्स जो हैं। इसके अलावा मेरा ख्याल है सारे इख्तियारात जो है, ना सिर्फ ये कि जरदारी साहब दे देंगे, उन्हें दे देने चाहिए। कौमी हुकूमत इस वक्त अशद ज़रूरत है, वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। आई टोटली एग्री विद दिस। ये जो तुम्हारी आखिरी मुखबरी है ना, ये बात इसी तरफ जाती नज़र आ रही है। अल्लाह ना करे बीच में कोई रखना पड़ जाए, कोई और रुकावट आ जाए। बज़ाहिर यही लगता है कि स्मूथ सेलिंग तभी हो सकती है अगर नवाज शरीफ और जरदारी, नवाज लीग और पीपल्स पार्टी गो हैंड इन हैंड टुगेदर। आज की तस्वीरें ना देख लें। जी सर, दिखाओ जी, तस्वीरें दिखाओ जनाब। वाह 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 वाह, लो जी, मुझे पहले ही पता था कि ये अंग्रेजों की पुलिस को किसी कुत्ते नहीं पकड़ना है। कुत्ता डंडी नहीं ना मारता, या तो चोर है या फिर मेरा ख्याल है कि इस पुलिस वाले ने जेब में छिछड़े डाले हुए हैं। चलो जी नेक्स्ट। शाबाश। वो झाड़ियों में से कौन से भाई साहब निकल आए हैं जी? लो जी, मुझे लगता है कि ये वही गाफ क्लब है रेलवे वाला। ये आगे तीनों जर्नैल खेल रहे थे जो स्कैंडल में मुलव्वस हैं। अच्छा। और वो पीछे से स्टैंडिंग कमेटी का रिच निकल आया है।